بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے پچھلے جو اسباق تھے ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو قصے پڑھے تھے، ایک معجزات والے قصے اور دوسرا جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی محل کے اندر پالتا ہے، وہ بھی ہم نے قصہ پڑھا تھا۔ آج ایک تیسرا قصہ شروع ہوگا یہاں سے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، اور ان کے قبیلے کا یعنی بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور ایک فرعونی تھا، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس فرعونی کو دھکا دیا یا اس کو ہاتھ لگایا تو وہ فرعونی گر پڑا، اور جیسے ہی گرا تو وہ مر گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ مصر سے نکل کر پھر مدین کی طرف جائیں، پھر آپ مدین کے اندر 10 سال رہیں۔ پھر حضرت مدین کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ان کی ایک بیٹی تھی، ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہی قصہ ہے اور یہی واقعہ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک کے اندر کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے ایک جان کو قتل کیا، وَهُوَ قبطی، اور وَهُوَ القبطی، اور وہ قبطی تھا، بمصر، مصر کے اندر، فَاغْتَمَمْتَ بِقَتْلِهِ مِنْ جِهَةِ فرعون، پھر آپ غم زدہ ہوئے اس کو قتل کرنے کی وجہ سے فرعون کی طرف سے، کہ فرعون وہ شخص فرعونی تھا تو آپ نے فرعون سے غم زدہ ہوئے۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور بس ہم نے تجھے نجات دی غم سے، اور ہم نے تجھے خوب آزمایا۔ فتنہ یعنی آزمایا، فتونن یعنی خوب آزمایا، اچھی طرح آزمایا۔ آگے کہتے ہیں اختبرناک بالایقاع فی غیر ذالک، یعنی ہم نے آپ کو آزمایا ڈالنے کی سبب ان کے علاوہ جو بھی آزمائشیں تھیں ان کے اندر ڈالا۔ آزمائشیں بہت ساری تھی، پہلی یہ کہ آپ علیہ السلام ان سالوں کے اندر پیدا ہوئے جن سالوں کے اندر فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، مارتا تھا۔ دوسری یہ آزمائش تھی کہ آپ کو سمندر کے اندر ڈالا گیا، جو دریائے نیل تھی اس کے اندر ڈالا گیا۔ اور تیسری جو آزمائش تھی وہ یہ تھی کہ آپ فرعون کے گھر میں پلے، اور وہاں پر فرعون کی داڑھی کو آپ نے پکڑا، جس کی وجہ سے آپ آزمائش میں آ گئے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ چوتھی آزمائش یہ تھی کہ آپ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں لے رہے تھے، کسی بھی عورت کا دودھ نہیں لے رہے تھے، تو یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو والدہ ہیں ان کے ذریعے آپ کو دودھ کی جو آزمائش ہے اس سے آپ اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، وَخَصَّلْنَاكَ مِنْهُ، اور ہم نے آپ کو خالص کیا، منہ پاک کیا، آزمایا، منہ ان آزمائشوں سے، فَلَبِثْتَ سِنِينَ، پس آپ ٹھہرے، سنین 2 سال، ٹھیک ہے، فی اہل مدین، اہل مدین والوں میں، آپ 2 سال اہل مدین والوں میں ٹھہرے۔ اشرن نکال کر بتایا کہ 2 سال اور 10 مہینے۔ بعد مجیئک الیہا من مصر عند شعیب النبی وتزوجک بابنہ، یعنی آپ کا اس کی طرف آنے کے بعد، مصر کی طرف سے آپ جب مدین کے پاس آئے، مدین والوں کے پاس آئے، عند شعیب النبی، حضرت شعیب جو کہ نبی ہیں ان کے پاس آئے، وتزوجک بابنہ، اور آپ کا حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کروایا، وتزوجک بابنہ، حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروایا۔ ثم جئت علی قدر
پھر آپ ایک مقرر کردہ وعدے پر آئے، یا موسیٰ اے موسیٰ، فی علمی یعنی جو مقرر کردہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی علم میں تھا، وہ وعدہ کیا تھا؟ رسالت کا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 سالوں کے ہوئے تو آپ کو نبوت و رسالت عطا کی گئی، وہ 40 سنہ من عمرک، اور وہ جو وعدہ تھا وہ آپ کی عمر کا 40واں سال تھا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اختیار کیا اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے۔ تو معنی بتائی، اخترتک میں نے تجھے چنا، بالرسالت رسالت کے لیے۔ اذهب انت واخوک الی الناس، اخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارا بھائی تم دونوں معجزات کے ساتھ جاؤ، اور تم میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ ولا تنیا، تنیا یعنی سستی کرنا، اور تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اخوکا کے بعد الناس بتایا کہ لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی فرعون اور فرعونیوں کے پاس آپ جاؤ۔ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کی طرف گئے، اس کے بعد پھر فرعونیوں کی طرف گئے۔ تو الناس سے مراد بنی اسرائیل ہے، پھر آپ بنی اسرائیل والوں کے پاس گئے اور انہیں اپنے نبی اور رسول ہونے کی انہیں بات بتائی۔ بی آیاتی، اپنی میری آیات کے ساتھ، میرے معجزات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اور وہ کتنے تھے؟ التسع، وہ 9 معجزات تھے۔ تو تمام جو کتب تفاسیر ہیں ان کے اندر یہ موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب نبیوں سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی نبی تھے ان سب نبیوں سے زیادہ آپ کو معجزات عطا کیے گئے، اور وہ معجزات 9 تھے، ان میں سے 2 کا ذکر پیچھے گزرا، ٹھیک ہے۔ اور تنیا کے بعد تف تو را نکال کر بتایا کہ اس کی معنی سست ہونا ہے۔ بتسبیح وغیرہ، ذکری سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح وغیرہ بیان کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے نافرمانی کی ہے۔ طغی یعنی نافرمانی کی ہے۔ وہ کون سی نافرمان تھی؟ بادعائہ الربوبیت، اس کا ربوبیت کا دعویٰ کرنا، کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی رب ہوں، تو یہ اس کی نافرمانی تھی۔ فقولا لہو قولا لینا، پھر تم دونوں اس کو نرم بات کہنا۔ فقولا، تم کہنا دونوں، لہو اس فرعون کو، قولا لینا نرم بات، فی رجوعہ عن ذالک، فرعون سے اس کے دعوے کے اندر رجوع کے بارے میں تم آسان بات کہنا، نرم بات کہنا، یعنی تاکہ وہ اپنے دعوے سے رجوع کر لے جو اس نے دعویٰ کیا ہے ربوبیت کا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ یتذکر کے بعد یتعیذ نکال کر بتایا کہ یہاں سے مراد ذکر کرنا نہیں ہے بلکہ نصیحت حاصل کرنا ہے۔ یخشی اللہ، یہاں پر لفظ اللہ کیا ہے؟ مفعول بن رہا ہے یخشا کا، تاکہ وہ فرعون ڈرے اللہ تعالیٰ سے، فیرجع تو رجوع کرے، والترجی بالنسبت، یہاں پر اعتراض ہو رہا ہے کہ لعل، یہاں پر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ظاہراً تو یعنی شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تھا وہ فرعون سدھرنے والا نہیں ہے، رجوع کرنے والا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لعل کے ساتھ امید کیوں لگائی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں پر امید اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر امید کی جو نسبت ہے، ترجی کی جو نسبت ہے، لعل کی جو نسبت ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف ہے، کہ ان کی دل میں امید تھی، ان کے دل میں یہ تعلق تھا کہ شاید کہ وہ فرعون ہمارے سمجھانے کی وجہ سے رجوع کر لے، اس وجہ سے یہاں پر لعل ذکر کیا گیا ہے۔
تو کہہ رہے ہیں کہ والترجی بالنسبت الیہما، یہاں پر جو لعل کہا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہیں، لعلمہ تعالیٰ بأنہ لا یرجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ فرعون رجوع نہیں کرے گا۔ فقال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ربنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم خوف کرتے ہیں کہ وہ ہم پر سختی نہ کریں، ہم خوف کرتے ہیں کہ وہ ہم پر سختی کریں، ہم زیادتی اس کی زیادتی سے خوف کرتے ہیں، اے یعجل بالعقوبت، یعنی زیادتی کرنے کی، ہم زیادتی کرنے میں، سزا دینے میں ہم سے جلدی نہ کرے وہ، او ان یطغى علینا، یا پھر وہ تکبر کرے ہمارے اوپر، یطغى تکبر کرے، یہ تکبر یہ نکال کے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں، معکما یعنی بعونی، میں اپنی مدد کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اسمع ما یقول، جو وہ فرعون کہتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، و ارا ما یفعل، جو فرعون کرتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، پھر وہ دونوں آئے اس فرعون کے پاس اور کہا کہ بے شک ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ ارادہ تھا کہ جو بنی اسرائیل ہے، جو ان کی قوم ہے، وہ فرعون کی کیا کر رہی تھی، خدمت کرتی تھی، ان کو غلام بنایا ہوا تھا فرعون نے، تو وہ چاہتے تھے کہ مصر سے لے کر ہم ان کو شام کی طرف جائیں۔ تو انہوں نے فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے شام کی طرف، ولا تعذبہم، اور تم ان پر سختی نہ کر، ان پر عذاب نہ کر، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے سبق اتنا کافی ہے، پھر آگے یہاں سے پڑھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لینا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ کل سنا جائے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو وہ پوچھ لیں۔